أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہودی اور عیسائی باوجود اس کے کہ خود ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ہٹے ہوئے تھے، ان کے دین سے ہٹے ہوئے تھے، لیکن باقاعدہ اوروں کو دعوت دیتے تھے تو وہ یہودی بن جاؤ اور نصرانی بن جاؤ. یہاں تک کہ مدینہ کے اطراف میں جو یہودی رہتے تھے ان میں ایک بہت بڑا عالم ابن سوریہ، اس نے بھی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ یہودی بن جائیں تو راہ راست پہ آ جاؤ گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہودی عیسائی مسلمانوں کو کہتے تھے، یہودی کہتے رہے تم یہودی بن جاؤ اور نصرانی کہتے رہے تم نصرانی عیسائی بن جاؤ، تم تہتدوا راہ راست پہ آ جاؤ گے، سیدھے راستے پہ آ جاؤ گے، سیدھا راستہ پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ان سے کہو کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ملت کی پیروی کرنے والے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت وہ کیا تھی؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد درجہ فرمان برداری کرنا، اللہ کے کسی حکم کی ذرہ برابر نافرمانی نہ کرنا. ان کے دین اور ان کی ملت پہ تو ذرہ برابر کفر اور شرک کا شائبہ تک نہیں تھا، نافرمانی کا، بغاوت کا شائبہ تک نہیں تھا. اور تم میں تو کفریہ اور شرکیہ جو ہے نظریات عقائد جو ہے نا تم میں پائے جاتے ہیں، اور تم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی اور نافرمان ہو. یہودیت، نصرانیت، جیسے میں نے کل کہا تھا، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کے دین اور تورات کی بگڑی ہوئی شکل کا نام ہے. یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل اور شریعت کی بگڑی ہوئی شکل کا نام ہے. نصرانیت تو عیسیٰ علیہ السلام سے 200 سال بعد پیدا ہوئی. بول اسلامی آدمی جو خود گمراہ تھا اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں گڑبڑ کی، تحریف کی، اس نے لوگوں کو اس طرف دعوت دی. آپ کے جانے کے 200 سال بعد نصرانیت وجود میں آئی، اور یہودیت تو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ہی وجود میں آئی، کہ ان کے جانے کے بعد پھر یہودیوں نے اس میں تحریف کی، گڑبڑ کی، اور تورات کی جو ہے شکل بگاڑ دی، انہوں نے حلیہ بگاڑ دیا، انہوں نے تحریفات کر کر کے. وہ ملت ابراہیمی جو ہے نا، وہ ملت ابراہیمی کی طرف اس کی نسبت کہاں جائے گئے؟ ابراہیم علیہ السلام بہت ہزاروں سال پہلے گزر چکے تھے، اور ان کا دین تو کس چیز کا نام تھا؟ اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی مکمل فرمان برداری کا اور اطاعت کا. وہ تو حنیف تھے.
حنیف دراصل اس اونٹ کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاؤں میں کجی ہو اور وہ جب چلتا ہے تو ایک طرف ہو کے چلتا ہے، اس کو عربی میں احنف بھی کہتے ہیں، احنف۔ تو حنیف کا معنی ہے ایک طرف ہو کے رہنے والا، ایک طرف، اور اصطلاح میں اس کا معنی ہے، اصطلاح میں، کہ سارے اطراف سے کٹ کر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنے والا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ دین تھا، وہ تو ایک اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، شرک سے بیدار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے تھے حد درجہ، اور تم اللہ کے باغی ہو، اور تمہارے دین جو ہے نا وہ شرک کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ عیسائیوں نے تو خاص کر پھر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا خدا قرار دیا۔ اس طرح انہوں نے اپنے دین میں تو اس طرح شرک کی ملاوٹ کر دی۔ تو بہرحال اللہ تبارک نے فرمایا کہ یہودیت اور عیسائیت نہیں، یہ بات کی، بہت بات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت بات کی، یہ تمہاری جو ہے بگاڑی ہوئی شکل ہے، تورات کی، انجیل کی بگاڑی ہوئی شکل ہے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی بگاڑی ہوئی شکل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو پھر بہت بات کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے ساتھ اس کی کوئی مناسبت نہیں ہے، ان کی ملت کی طرف اس کی نسبت کرنا یہ حماقت ہے، بیوقوفی ہے۔ جیسے کل کی آیات میں گزرا ہے کہ ملت ابراہیمی سے روگردانی کرنا، اس سے ہٹنا، یہ بڑی حماقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تردید کرتے ہوئے کہ میرے حبیب اس طرح کہو کہ یہودی نہیں، عیسائی نہیں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی دین کی بگاڑی ہوئی شکلیں ہیں، جو ہے نا، یہ اختیار نہ کرو، بلکہ بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہمیں یہودیت عیسائیت اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے والے ہیں، ملت کی پیروی کرنے والے ہیں، حنیفہ جو سب طرف سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف جو ہے نا لگنے والے تھے۔ اور اللہ نے مزید تفصیل فرمائی، ابراہیم علیہ السلام کو شرک کی، شرک سے بیزار تھے، اور تمہاری یہودیت عیسائیت یہ تو شرک سے بری ہوئی ہے، اس میں تو شرک کی ملاوٹ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملت ابراہیمی، جس کا نام دوسرا نام ہے ملت اسلامیہ، ملت اسلامیہ اور شریعت محمدی، شریعت محمدی تو اسی ملت ابراہیمی، ملت اسلامیہ کا دوسرا نام ہے۔ اللہ نے پھر اس کی تفصیل بتائی کہ ملت ابراہیمی کی تفصیل کیا ہے۔ ملت ابراہیمی کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھی ایمان ہو، جیسے کہ ایمان رکھنے کا حق ہے کہ اس کی ذات، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، کی ذات، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ معبود ہونا، معبود برحق ہونا، عبادت اسی کے ساتھ خاص ہونا، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اس میں بھی کسی اور کو اس کے شریک بنانا جائز نہیں۔ ایسے ہی حلت اور حرمت کے احکام بھیجنا، کسی چیز کو حلال قرار دینا، کسی کو حرام قرار دینا، یہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ حالانکہ ان دونوں نے اپنے پادریوں کو اور رہبانوں کو جو ہے نا وہ یہ چیز سپر کی تھی۔ پادری کے لیے جو چیز حلال قرار دیتے یہ حلال سمجھتے تھے، جو حرام قرار دیتے حرام سمجھتے تھے، حالانکہ وہی اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو ہم اللہ پہ بھی ایمان لاتے ہیں، جیسے ایمان لانے کا حق کہ اس کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور اس کلام پہ بھی ہمارا ایمان ہے جو ہماری طرف اترا ہے، قرآن،
اور اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پہ اترا۔ تو ظاہر ہے کہ ان انبیاء پہ صحیفے اترے، ابراہیم علیہ السلام پہ بھی، اسماعیل علیہ السلام پہ، اسحاق علیہ السلام پہ اور یعقوب علیہ السلام وغیرہ پہ صحیفے اترے۔ اور ایسے ہی اسباط یعنی ان کی اولاد پہ جو اللہ کا کلام اترا، جو صحیفے اترے، ہمارا ان پہ بھی ایمان۔ اس طرح جو کتابیں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، تورات، انجیل، ہمارا ان پر بھی ایمان، اور ہمارا موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان ہے، عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان ہے۔ اور جو کتابیں ان کے علاوہ جتنے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی، ان کتابوں پہ بھی ایمان ہے، ان انبیاء پہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ آپ جو ہے اوپر دوسری بات کر دیں۔ یہ ان کو راستہ تھا، یہ آ رہے، یہ بچہ آ رہا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح ہم انبیاء میں سے کسی نبی میں فرق نہیں کرتے۔ ہم آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی آئے ہیں، سب پہ ہمارا ایمان ہے، اور ان کو اللہ کا برحق نبی مانتے ہیں۔ ایسے ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی برحق کتاب ہے، خاص صحیفوں کی شکل میں ہو یا بڑی کتابوں کی شکل میں ہو، ان کی شریعتوں پہ ہمارا ایمان ہے، وہ برحق ہے رب کی طرف۔ وہ الگ بات ہے کہ عمل صرف قرآن پہ ہوگا، عمل ان پہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن آنے کے بعد، دین اسلام آنے کے بعد باقی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اور میں جو گڑبڑ ہوئی ہے تورات و انجیل وغیرہ میں، اس کے علاوہ منسوخ ہو چکی ہے۔ اگر ان میں گڑبڑ نہ بھی ہوتی تو بھی قرآن آنے کے بعد عمل ان پہ نہ ہوتا۔ ہاں، برحق ہونے کا ایمان تو سب پہ ہوتا، سارے انبیاء پہ، ساری کتابوں پہ، لیکن عمل ہوتا قرآن پہ۔ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، تورات کو بھی مانو، انجیل کو بھی مانو اور زبور کو بھی، ان پہ ایمان لے آؤ، لیکن عمل قرآن پہ ہو۔ اس لیے کہ قرآن آنے کے بعد اب ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی ہے۔ جیسے حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ تورات کا نسخہ ان کے ہاتھ لگا، وہ پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا آپ کا رنگ متغیر ہو رہا تھا، تو پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، میں تورات پڑھ رہا ہوں، تو فوراً کہنے لگے، تورات کا نسخہ بند کر کے فوراً کہنے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، میں اللہ کے رب ہونے پہ، دین اسلام کے دین ہونے پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے آخری نبی پہ راضی ہو گیا ہوں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھلا اور کہنے لگے، عمر یہ تو آپ ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت حیات ہوتے تو وہ بھی میری پیروی کرتے، وہ بھی میری پیروی کرتے، وہ بھی قرآن کی پیروی کرتے، دین اسلام کی پیروی کرتے، میری شریعت کی پیروی کرتے، اس لیے کہ میری شریعت آنے کے بعد، میرے دین آنے کے بعد سارے ادیان منسوخ ہو چکے ہیں۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی خواہ یہودی ہو عیسائی ہو، اور اپنی یہودیت اور عیسائیت پہ ان کا ایمان ہو، اور وہ صحیح بھی ہو، شرک سے بچنے والا ہو، تورات اور انجیل پر ان کا صحیح ایمان ہو، صحیح عمل ہو، لیکن مجھ پہ ایمان نہیں لائے گا، میری اس کتاب پہ، شریعت پہ ایمان نہیں لائے گا، تو وہ اللہ کے نزدیک مومن نہیں ہو سکتا اور جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اسلام آنے کے بعد اسلام دین ہے، یہ آخری دین ہے اور سارے دین کی تکمیل کرنے والا، آخری اینٹ ہے نبوت کی عمارت میں آ کے مکمل ہو چکی، وہ عمارت، نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی، شریعت کی عمارت مکمل ہو چکی، اب کسی اور دین نے نہیں ہونا۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، یعنی اس کے پیچھے جائے گا، اس کے پیچھے جائے گا، اس کا عمل، اس پہ عمل کرے گا، اس کو قبول کرے گا، عمل کرے گا، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب اسلام کے آنے کے بعد اسلام ہے،
اسلام پہ جو چلے گا، ایمان لائے گا اور اس پہ چلے گا، عمل کرے گا، تو وہی آدمی کامیاب ہوگا، وہی دین قبول ہوگا، وہی کامیاب ہوگا۔ وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور ایسا آدمی جو اسلام کو چھوڑ کے کسی اور دین پہ چلے، عمل کرے، قبول کرے، آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اصل نقصان تو آخرت کا نقصان ہے، دنیا کا نقصان ساری دنیا آدمی سے چھن جائے، ساری دنیا خزانہ و انسان کے پاس چھن جائے، کوئی نقصان نہیں، اگر آخرت جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہو، آخرت بنی ہوئی ہو، اللہ راضی ہو، اللہ کی رضا مل جائے، جنت مل جائے، ابتدا ہی سے جنت مل جائے، جہنم سے انسان بچ جائے، تو اس کا کوئی نقصان نہیں، وہ کامیاب ہے۔ اور اگر اس کے پاس ساری دنیا کے خزانے ہو، ابتدا سے لے کے جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے قیامت تک ہو، اتنی زندگی اس کو بالفرض مل جائے، اور جب اس کو زندگی ملتی نہیں بالفرض مل جائے، سارے خزانے ہو، لیکن آخرت نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ ناکام ہے، وہ ناکام۔ کیونکہ اصل ہم ادھر جو آئے ہیں، جس کمائی کے لیے آئے ہیں، وہ کمائی آخرت کی کمائی، کہ ہماری آخرت کی زندگی بن جائے، ہمیں وہاں کی مالداری، سرداری، وہاں کی بادشاہت مل جائے، وہاں ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا وہ بھی کیا ہوگا، وہ بھی بادشاہ ہوگا، دنیا کی 10 گنا جگہ اس کو وہاں ملے گی۔ تو پھر جو درمیانہ ہوگا، پھر جو اعلیٰ ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا۔ لیکن اصل کامیابی تو یہی ہے کہ جو ابتدا ہی سے جنت میں چلا جائے، اصل کامیابی تو یہ، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اسے فرمایا کہ کوئی کہہ دو ہم مسلمان کسی نبی میں فرق نہیں کر، سب کو مانتے ہیں، ہم نے موسیٰ کو بھی مانا، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا، یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، نہ انجیل کو مانا، عیسائیوں نے تورات کو مانا، موسیٰ علیہ السلام کو مانا، لیکن قرآن کو نہیں مانا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا عیسائیوں نے، جیسے یہودیوں نے نہیں مانا، انہوں نے تو خیر انجیل کو بھی نہیں مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانا، لیکن آخری نبی کو بھی نہیں مانا، دونوں کو نہیں مانا، لیکن عیسائیوں نے آخری نبی کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، ہم ایسے نہیں، ہمارا سب پہ ایمان ہے، سارے انبیاء پہ اور ساری کتابوں پہ ایمان ہے، اور ہم سب کو اللہ کے نبی تسلیم کرتے ہیں، کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، یہ نبی ہے وہ نبی نہیں ہے، ہم نہیں کہتے، ہم کہتے سارے اللہ کے برحق انبیاء۔ اللہ اکبر۔ اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل فرمان برداری کرنے والے ہیں، تو اصل ملت ابراہیمی تو یہی ہے کہ جن چیزوں پہ ایمان لانا چاہیے سب پہ ایمان ہو، اور اللہ کی مکمل فرمان برداری۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معیار حق قرار دیا، معیار حق، ہدایت میں معیار ہیں صحابہ، ایمان میں عقیدے میں صحابہ معیار ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ صحابہ یہ یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ جتنے کافر ہیں، کافر و مشرکین ہیں، کفار و مشرکین ہے اور یہود و نصارہ ہے، یہ اگر تمہاری طرح ایمان لائے، تمہاری طرح عقیدے کو اختیار کر لیں گے، فقد اہتدوا، تو راہ راست پہ آ جائیں گے، ہدایت پا جائیں گے، اللہ کہہ رہے ہیں ہدایت پا جائیں گے، یہ راہ راست پہ آ جائیں گے اللہ کے نزدیک۔ تو دیکھیں خطاب صحابہ کو ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایمان اور عقائد میں، نظریات میں صحابہ معیار ہے۔ خطاب تو اگرچہ وہاں یہود و نصارہ کو ہے، لیکن قرآن کے الفاظ عام ہیں، قرآن کے الفاظ عام ہیں۔ یہ تو قرآن کی خوبی ہے، خوب انداز بیان ہے کہ اگرچہ کسی خاص واقعے کے بارے میں کوئی حکم بیان کر رہا ہوتا ہے، الفاظ ایسے عام ہوتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے سارے واقعات کا وہ حکم اس میں آ جاتا ہے۔ تو قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اگر ان کا ایمان، ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کا کوئی عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے سے ہٹا ہوا ہے تو وہ قابل قبول نہیں، اور ایسے لوگ راہ راست پہ نہیں، راہ راست پہ ایسے لوگ نہیں ہیں، اور ان کا عقیدہ درست نہیں ہے۔
ہاں اگر ان کا عقیدہ اور کا ایمان بالکل وہی جو صحابہ کرام کا ہے تو پھر وہ کیا ہے، راہ راست پہ ہے. اور یہی بات رسول اللہ نے ارشاد فرمائی، ما انا علیہ و اصحابی، ایک وقت آئے گا میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، حق پہ وہی لوگ ہوں گے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ. خواہ وہ ایمان کے اعتبار سے ہو، عقیدہ کے اعتبار، نظریہ کے اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے ہو، تو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہوں گے. وہ لوگ کیا ہوں گے؟ وہ حق پہ ہوں گے، سیدھے راستے پہ ہوں گے، راہ راست پہ ہوں گے. اور جو میرے صحابہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہوں گے تو وہ راہ راست پہ نہیں ہوں گے. آج جو لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، جو صحابہ کو مانتے نہیں، مسلمان نہیں مانتے، تو وہ ایمان میں، عقیدے میں ان کی پیروی کیا کریں گے؟ لہٰذا قرآن کے روح سے ایسے لوگ راہ راست پہ نہیں، راہ راست پہ نہیں، گمراہ ہے ایسے لوگ. ہائے اللہ. اور اگر اس قدر دلائل کے باوجود پھر بھی وہ کامل ایمان سے، جیسے تم ایمان لائے ویسے ایمان لانے سے وہ اعراض کرے، تو پرواہ نہ کرو، یہ لوگ ضد میں ہیں، مخالفت میں ہیں، دشمنی میں ہیں. جو ضد ہے نا، دشمنی میں ہو تو وہ لوگ پھر کسی کی بات نہیں مانتے. اور وہ ضد کیا ہے، وہ دشمنی کیا ہے، وہ وہی حسد ہے جو پہلے بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو آخری نبی ہے یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا، بنو اسماعیل میں کیوں آیا. یہ حسد ہے. حسد من عند انفسہم، قرآن نے پیچھے بیان کیا. اللہ تبارک نے وہاں بھی جواب دیا تھا، یہ تو میری خاص رحمت ہے، جہاں میں چاہوں، نبوت میری خاص رحمت ہے، جہاں میں چاہوں وہ رکھ دوں، یہ میری تقسیم ہے. میں نے تو روزی بھی بندوں کی مرضی کے مطابق تقسیم نہیں کی ہے، اپنی مرضی کے مطابق تقسیم کی ہے. ہر آدمی کے گردے اور مزاج اور دل کو دیکھ کے اس کے مطابق اسے روزی دی. جس کے لیے زیادہ مضر تھی اس کو زیادہ نہیں دی، جس کے لیے کم مضر تھی اس کو کم نہیں دی. ہر ایک کو دیکھ، جو زیادہ روزی کی صورت میں گمراہ ہونا تھا جس نے تو اس کو زیادہ نہیں دی، اور جو فقر و فاقہ یا کم روزی کی صورت میں جس نے گمراہ ہونا تھا اس کو کم نہیں دی. جو درمیانی روزی سے جو ہے نا اعتدال پہ تھا اور تو اس کو میں درمیانی روزی دی. ہر ایک کو اس کے مزاج کے مطابق میں نے دی. تو میں نے جب مال دی روزی ان کی مرضی کے مطابق تقسیم نہیں کی تو اپنی خاص رغبت، نبوت اور رسالت ان کی مرضی کے مطابق کیسے میں تقسیم کروں؟ وہ تو میری خاص عنایت ہے، وہ میں جسے چاہوں دوں گا. اور پھر ظاہر ہے آخری نبی اگر بنو اسماعیل میں آیا، بنی اسرائیل میں نہیں آیا، تو جہاں وہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اس میں پائن کے اپنے کرتوت بھی شامل ہیں نا. میں ان کو نوازتا رہا، یہ بغاوت کرتے، میں نوازتا رہا، یہ بغاوت کرتے رہے، میرے دین کو بگاڑتے رہے. تو اس سے بھی اللہ نعمت کو چھین لیتا ہے. اللہ ہمیں بھی بات سمجھا رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرو گے تمہارا حال بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرو، اللہ کے مکمل مطیع فرمانبردار جاؤ. زبان سے بھی الحمدللہ کہو، دل میں بھی اللہ کی عظمت ہو، اللہ کی مکمل فرمانبرداری ہو، اللہ کی عبادت ہو، اور اللہ کے حکم اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق سارے اعمال ہوں. تو پھر ظاہر ہے اللہ ترقی دیتا ہے، ترقی دیتا ہے. اللہ میں نصیب فرمائے ترقی. تو تسلی دی، بس اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ان کی طرف سے کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حمایت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے آپ کی حمایت کرے گا اور ان کو نمٹ لے گا. اللہ وہ سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے، آپ کی دعائیں سنتا ہے اور آپ کے حالات جانتا ہے، ان کے کرتوت بھی اللہ جانتا ہے. اچھا، اس وقت عیسائیوں کا یہ طریقہ تھا جو آج بھی شاید ہے کہ جب کسی کو وہ عیسائیت کی دعوت دیتے تو کہتے پہلے غسل کر لو، اور بعض اوقات اس غسل کے پانی کو جو ہے نا رنگ سے رنگا جاتا تھا، اور جب وہ غسل کر لیتا تھا تو اس پہ وہ رنگا جاتا تھا. تو وہ کیا سمجھتے تھے کہ جیسے یہ اس ظاہری پانی کے رنگ سے رنگا گیا ہے تو یہ اب عیسائیت سے رنگا گیا. عیسائیت سے کیا ہو گیا؟ عیسائیت سے رنگا گیا. اب اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا، عیسائیت کی رنگت چڑھ گئی، پکا عیسائی بنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
اس ظاہری رنگ کے چڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ ظاہری رنگ جو ہے اتر بھی جاتا ہے، اتر بھی آتا ہے. اصل رنگ وہ ہے جو اللہ کی وحدانیت کا رنگ، اصل وہ رنگ وہ ہے جو ایمان کا، کامل ایمان کا رنگ ہے، اللہ کے حقیقی دین کا رنگ ہے، جو اللہ تبارک کی وحدانیت کا، اللہ کے دین کا، ایمان کا رنگ ظاہر اور باطن دونوں پہ چڑھا لے، دونوں پہ چڑھا لے، تو وہ رنگ ایسے اوپر اترتا نہیں. اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دے خاص اپنی عنایت اور رحمت سے یہ رنگ اس پر چڑھا دے تو اصل رنگ یہی ہے جو اترتا نہیں ہے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو اور عمل کو اخلاص کو ظاہری رنگ سے تشبیہ دے کر اس طرف اشارہ کیا کہ جیسے ظاہری رنگ نظر آتا ہے ایسے اہل ایمان کے ایمان کی علامات ان کی حرکات و سکنات سے بھی ظاہر ہونی چاہیے. ان کی اعداد سے، ان کے اعمال سے، ان کی حرکات اور سکنات سے بھی اہل ایمان کے ایمان اور ایمان کے اندر اخلاص کی وہ علامات ظاہر ہونی چاہیے. اور اخلاص کے ساتھ جو ایمان ہو، اخلاص کے ساتھ، اور پھر اس ایمان کے تقاضے کے مطابق انسان نیک اعمال کرتا ہے، اللہ اس کی نورانیت چہرے سے ظاہر کرتا ہے، اس کی نورانیت چہرے سے ظاہر کرتا ہے. یوسف علیہ السلام کو جب قیدیوں نے دیکھا تو دیکھتے ہی کہا انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو نیکوکار لوگوں میں سے سمجھتے ہیں، آپ اللہ کے نیک بندوں میں سے. چہرہ دیکھا تھا، ابھی جیل میں جو داخل ہوئے تھے اور پھر فوراً اپنے خواب بیان کر لیے. جیسے کوئی کسی عالم کو یا نیک آدمی کو دیکھ لیتے مسائل پوچھنا شروع کر دیتے، کوئی خواب کی جو ہے نا وہ تعبیر جو ہے نا پوچھنا شروع کر دیتے. تو ایسے انہوں نے چہرے کو دیکھا تھا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو کسی انگریز گورے نے یا ہندو نے دیکھا تھا جب یہاں برصغیر پہ گوروں کی حکومت تھی اور ملازم تھا. اس نے ریل کا ٹکٹ ادھار دیا تھا، حالانکہ ریل کا ٹکٹ ملازم ادھار نہیں دے سکتا. تو جب دوسرا کوئی چھیڑنے کے لیے آیا، آزمائش کے لیے کہ مجھے بھی دیتا ہے، یار کہ چل یار تو برابر ہو سکتے ہیں، اس کا چہرہ بتا رہا تھا وہ جھوٹا نہیں، چہرہ بتا رہا تھا جھوٹا نہیں. جب آدمی کامل ایمان والا، ایمان میں خالص ہو اور پھر اس خالص ایمان کے تقاضے کے مطابق وہ نیک اعمال کرتا جائے تو اللہ اس کی نورانیت چہرے میں بھی رکھ دیتا ہے. ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پہ شریف میں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے اولیاء حقیقت وہ ہیں کہ جب ان کے چہرے کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، ان کا چہرہ دیکھا جائے، ان کے اعمال دیکھا جائیں، ان کے کردار کو دیکھا جائے، ان کے اخلاق کو دیکھا جائے، ان کے قول کو اور ان کے اعمال کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے کہ واقعی اللہ والا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ صبغت اللہ، ہم پہ تو اللہ نے رنگ چڑھا دیا ہے، اللہ نے ہم پہ رنگ چڑھا دیا ہے وحدانیت کا، کامل ایمان کا، اخلاص کا، خالص دین کا، حقیقی دین کا. اور اللہ سے بڑھ کر اچھا رنگ کون چڑھا سکتا ہے؟ وہ ایسا رنگ ہے جو اللہ جس پہ چڑھا ہے ایمان کا اترتا نہیں، باطن سے بھی نہیں اترتا اور ظاہر سے بھی نہیں اترتا. وہ اللہ کی ذات ہے جہاں وہ ظاہر پہ اپنی وحدانیت کا، خالص توحید کا، خالص ایمان کا، اخلاص کا رنگ چڑھا دیتا ہے، وہاں اللہ باطن میں بھی وہ چڑھا دیتا ہے. نہ باطن سے کوئی نکال سکتا ہے اور نہ ظاہر سے کوئی نکال سکتا ہے. اور پھر وہ لوگوں کے باطن پہ بھی حکومت کرتا ہے اور ظاہر پہ بھی حکومت کرتا ہے. اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے. دیکھیں جی ترجمہ. فقالو، اور کہتے ہیں یہ یہودی اور عیسائی کہ کولوا ہودنا و نصارا، کہ ہو جاؤ تم یہودی یا نصرانی، عیسائی، تہتدوا، تو ہدایت پا جاؤ گے، راہ راست پہ آ جاؤ گے. قل، آپ کہہ دیجیے بل، نہیں بلکہ ملت ابراہیم حنیفہ، اختیار کرو ملت ابراہیمی کو،
یا یہ کہ ہم نے اختیار کیا ہے ملت ابراہیمی کو، ہم پیروی کرتے ہیں ملت ابراہیمی کی، حنیفہ جو یکسو ہے، جو کیا تھے؟ یکسو ہے، ہر طرف سے کٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنے والے، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے۔ قولو، آپ کہہ رہے ہیں، اب تفسیر ملت ابراہیم کی تفصیل بتا رہے ہیں، قولو اے ایمان والو، مسلمان تم کہہ دو، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پہ، وما انزل الینا، اور اس کلام پہ جو اتارا گیا ہم پہ، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور اس کلام پہ جو اتارا گیا ابراہیم پہ، اسماعیل علیہ السلام پہ، اسحاق علیہ السلام پہ، یعقوب علیہ السلام پہ، ان کی اولاد پہ، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور ان کتابوں پہ بھی ہم ایمان لے آئے جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو ان کے علاوہ دیگر انبیاء کو دی گئی ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی کے درمیان، ونحن له مسلمون، اور ہم اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، پس اگر وہ ایمان لائے اس طرح جیسے تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پا جائیں گے، رب کہتا ہے ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، صحابہ کو خطاب ہے، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کرے، پھر جائے ایمان سے انحراف کرے، فإنما هم فی شقاق، تو سوائے اس کے نہیں کہ وہ کس میں؟ اختلاف میں ہے، وہ دشمنی میں ہے، وہ زدہ میں ہے۔ فسیکفیکہم اللہ، بس اللہ آپ کو کافی ہے ان کی طرف سے، اللہ ان کو نمٹ لے گا، وہ سمیع العلیم، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ نے رنگ چڑھا دیا ہمارے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رنگ چڑھا دیا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا رنگ چڑھائے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں سب بنا دے، بس